اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ رحمت فرمانے والا، انتہائی مہربان ہے۔ ہر ثناء خیر اللہ ہی کی ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، بہت ہی زیادہ رحمت فرمانے والا، انتہائی مہربان۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ الحمدللہ، حمد کا معنی ہے ثناء خیر، یعنی خوبیاں بیان کرنا۔ کیونکہ اللہ نے ہی مخلوق کی خوبیاں پیدا کی ہیں، اس لیے ہر حمد چاہے اللہ کی ہو یا مخلوقات کی، حقیقت میں اللہ ہی کی حمد ہے۔ یہ الحمد علم نحو کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو الف لام کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ پھر جو مشہور اقسام ہیں، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام احد ذہنی، الف لام احد خارجی۔ تو یہ قرآن عظیم ہے کہ ہر حرف کی ایک اپنی ہی شان ہے، کوئی بے مقصد نہیں ہے۔ تو جو یہ ہم تعریف کرتے ہیں، تمام تعریفیں، یہ جو سمجھے معنی ہے یہ الف لام کا۔ حمد کا معنی تو چونکہ خوبیاں ہیں، خوبی تعریف بیان کرنا، ثنا کرنا، حمد کا معنی ثنا ہے۔ تو یہ حمد الگ ہے، الف لام الگ ہے۔ رسم الخط میں اس کو اکٹھا لکھا جاتا ہے الحمد۔ اور جس چیز پر الف لام آئے تو جو اسم کی علامتیں ہیں، اسم ناؤن نام کی، تو اس میں ایک علامت یہ الف لام بھی ہے کہ جس لفظ پر یہ الف لام آ جائے تو پکی بات ہے کہ وہ لفظ نہ فعل ہے نہ حرف ہے، بلکہ وہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے اس کا معنی ہے یہ الف لام، اس کو علماء نے بیان فرمایا کہ ہر حمد جو کسی بھی حامد کی ہو، کسی بھی تعریف کرنے والے کی ہو، ہر حمد وہ ازل سے لے کے ابد تک للہ خاص ہے، اللہ کے لیے۔ یہ لام برائے اختصاص ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو خاص ہے کا معنی اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے۔ یہ لام اختصاص کے لیے ہے، یہ لام الگ ہے، اور اللہ اس میں جلالت شریف الگ ہے۔ تو کیا معنی ہوا؟ ہر حمد جو کسی بھی حامد کی ہو، تعریف کرنے والے کی ہو، وہ شروع سے لے کر آخر تک جو بھی کوئی تعریف کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے۔ کوئی مسجد کسی نے خوبصورت بنائی، کچھ بھی چیز، کچھ بھی بنایا، تو یہ ہر تعریف، کیونکہ ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو جس نے جس کی بھی تعریف کی مخلوق میں سے، جس نے جس مخلوق کی بھی تعریف کی، کسی گھر کی تعریف کی، کسی کپڑوں کی، کوئی کتابوں کی، یہ قالین، لا تعداد و بے شمار چیزیں ہیں، تو سب چیزوں کو تو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ جس شخص نے جس کی بھی تعریف کی، وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف، کیونکہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو فرمائے کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ بعض احباب نے حمد کا معنی تعریف کیا ہے، جو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ تعریف کا معنی ہے پہچان کرانا، جیسے فرشتہ اور جن کی تعریف، اسم اور فعل اور حرف کی تعریف، ہر شے کی پہچان الگ الگ ہے، اور پہچان تعریف اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی، لہذا تعریف پہچان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا درست نہیں، اور یہ محققین نے حمد کا معنی ثنا بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا رب العالمین، رب کا معنی ہے مالک، پرورش کرنے والا اور محافظ۔ درجہ بدرجہ انسان کیسے پلتا ہے تو اس کی تربیت کی جاتی ہے،
اس کو پالا جاتا ہے۔ تو پرورش فرمانے والا، اور عالمین عالم کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، عالم۔ تو عالم کہتے ہیں جہان کو، جو کچھ اللہ کے سوا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، جیسا کہ شرع قائد میں فرمایا العالم ما سوى اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب عالم ہے، مخلوق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عالمین کو جمع لانے میں جہان کی بے شمار قسموں کی طرف اشارہ ہے، جیسے ہر انسان بلکہ جانور میں ایک منظم جہان موجود ہے، تو اسی طرح سے جہان بہت سارے ہیں۔ تو فرمائے رب العالمین الحمدللہ کی دلیل ہے، تو رب العالمین ہے یہ الحمدللہ جو آیت کے شروع میں بیان فرمایا، یہ الحمدللہ کی دلیل ہے کہ ہر ثناء خیر اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہر شے کا رب ہے، اور رب العالمین میں اللہ کے قدیم، ازلی، ابدی، غیر مخلوق، بے نیاز، علیم اور قدیر ہونے اور پوری کائنات کے مخلوق، حادث اور اللہ کا محتاج ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین دو لفظوں میں علم الہیات اور علم الموجودات کا خلاصہ بیان فرما دیا اللہ۔ اتنے بڑے علم کو، علوم کو اللہ رب ذوالجلال نے صرف اس دو قرآن کے موتیوں میں رب العالمین میں اللہ جل شانہ نے بیان فرما دیا۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، اللہ دنیا میں بھی ہر شے کا مالک حقیقی ہے، اور روز جزا کا مالک ہونے میں اشارہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اپنے دشمنوں کو مجازی مالک ہونے کا اختیار دیا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ صرف اپنے محبوب بندوں کو مالک ہونے کے اختیارات عطا فرمائے گا، اور اپنے محبوب اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت اور تمام خزانوں حتیٰ کہ جنت کا مالک ہونے کے اختیارات عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر تمام نعمتوں کا مالک بنا دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے دربار جنت خریدی، بئر روم خرید کر، روما خرید کر، اور جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کرا کے، اور ارشاد نبوی ہے الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت اور خزانوں کی چابیاں میرے قبضے میں ہوں گی، اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، عاجزی اور انکساری کا آخری درجہ جو ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور تفسیر بیضاوی میں، تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت یہ معنی امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور امام خازن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور شرع میں کسی ہستی کو الہ یا اس کا شریک قرار دے کر اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا یہ عبادت ہے۔ یعنی شریعت میں الہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے، الہ بھی مانتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو معبود سمجھ کر، اس کی عبادت کرتے ہیں اس کو معبود سمجھ کر۔ اور اگر کسی ہستی کو الہ قرار نہ دیا جائے تو اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا عبادت نہیں بلکہ ادب اور تعظیم۔ یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے ہر کسی کو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کو اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اس کو معبود سمجھ کر، یہ عبادت کرنا ہے، اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے الہ قرار نہیں دیتے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ الہ فقط اللہ ہے، الہ معبود صرف اللہ ہے۔ تو جو ہم ان کے سامنے ان کے ادب اور تعظیم اختیار کرتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے الہی ان کو نہیں مانا۔
الہ اللہ کو مانتے ہیں، اسی لیے اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اس کو الہ مانتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ کا بندہ سمجھ کے، اللہ کی مخلوق اور اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق اور بشریت کا ناز سمجھ کر ہم حضور علیہ السلام کی عبادت تعظیم کرتے ہیں، نہ کہ ان کو الہ سمجھ کر تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کو الہ سمجھ کے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو عبادت اور تعظیم میں فرق کی ایک مثال دو زانو بیٹھنا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھے، یہ صحیح مسلم شریف باب معرفت الایمان میں روایت موجود ہے۔ دو زانو بیٹھے، یہ ادب ہے، ادب والدین، اساتذہ اور بزرگان دین کے لیے سب کے نزدیک جائز ہے، جبکہ نماز میں اللہ کے حضور یہی دو زانو بیٹھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو واضح ہوا کہ جب تک کسی ہستی کو الہ یا اس کا شریک نہ قرار دیا جائے تو ادب عبادت نہیں بنتا۔ لہذا قرآن مجید کا ادب، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مزارات اولیاء کا ادب، غلاف کعبہ کا ادب اور آثار رسول اور آثار اصحاب کا ادب، یہ قطعاً عبادت نہیں ہے، فقط تعظیم ہے، ادب ہے، کیونکہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، جبکہ بت کی تعظیم شرک ہے، کیونکہ کافر بتوں کو الہ معبود مانتے ہیں۔ ان کے اوپر جو وہ دودھ پلٹا رہے ہوتے ہیں، منوں کے حساب سے بتوں کے اوپر دودھ پلٹا رہے ہیں اور پتہ نہیں سجدے بھی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ اس کی جو تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، یہ دودھ پلٹانا ہے، کیونکہ دودھ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو وہ جو دودھ اس کے اوپر بالٹیوں اور ڈرموں کے ڈرم ان کے اوپر انڈیل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو معبود سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا الہ اور معبود ہے، سمجھ رہے ہیں جی۔ تو یہ فرق ہے عبادت جو کسی کو معبود ماننے یا نہ ماننے میں۔ تو اللہ کے سوا کسی کو کوئی مسلمان کسی کو نہ اس کا شریک ٹھہراتا ہے نہ معبود کو، کہ عبادت کے لائق فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق فقط اللہ۔ تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ کسی کو الہ سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا یہ شرک ہے، اور کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کے کسی نیک ہستی کو، انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین کو، ان کا ادب تعظیم کرنا، یہ ادب تعظیم ہے نہ کہ شرک ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، کہ ہم تو حضور کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیسا شرک ہوا؟ ورنہ پھر تو آپ والد صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کریں، ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کریں، کعبہ شریف میں جائیں تو مسجد حرام شریف میں پھر کیوں غلافوں سے لپٹ کے دعائیں کرتے ہیں؟ تعظیم کر رہے ہیں نا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ورنہ کسی اور آدمی کے ساتھ چپٹ کے جو ہے وہ راستے میں جاتے ہوئے کسی کے ساتھ چمٹ کے دعا کرے، کوئی نہیں کرتا۔ کعبہ شریف کے غلاف کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ادب کرنا ہے، وہ تعظیم کرتے ہیں، لیکن معبود تو نہیں سمجھتے۔ کعبہ شریف کو جو گھر بنا ہے بیت اللہ مبارک، اس گھر کو کوئی معبود تو نہیں سمجھتا۔ جیسے کہ کافروں کو ایک شک ہوتا ہے کہ دیکھو مسلمان خود تو ہمیں منع کرتے ہیں عبادت سے کہ پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت مت کرو، اور یہ دیکھو کہ یہ خود کعبہ شریف کے گرد چکر لگا رہے ہیں ہم، اور اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ سمت ہے ہماری، سجدہ اس کو نہیں، سمت ہے ہماری، سجدہ خدا کو کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو ہے۔ یہ تو ایک سمت متعین کی گئی ہے، اور اس میں کتنی حکمتیں ہیں، وہ کافر کے اچھے نہیں جانتے کہ اس میں کتنا روب ہے اہل ایمان کا۔ حج کے دن میں دیکھیے پوری دنیا میں کوئی ایک مذہب دین کا ماننے والا پیروکار ایسا نہیں کہ جس میں اتنی اجتماعیت ہو اور ایسا رنگ ہو کہ کوئی کالا گورا، پشتو، پنجابی، عربی، اجمی، کوئی کچھ بھی، کسی سارے فرق ختم کر دیے جاتے، جتنے بھی فرق ہیں سارے ختم کر کے سب کے سب ایک ہی لباس میں نظر آتے۔ وہ سمت ایک ہے، سجدہ فقط اللہ کو ہے، کیونکہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں پڑھ کے یہ پھر جو ہے وہ لوگوں کو دیکھو جی یہ کہنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے، ویسے ہی اپنی طرف سے تفسیریں بیان کرنا، کسی ایک امام نے، مفسر نے اس قسم کی تفسیر بیان نہیں کی جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ امت کی اکثریت کو یہ کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں، حالانکہ دلائل کے دلائل انبار بھرے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پر ابھی ہم جب بات کریں گے تو ہر چیز مزید روشن ہو جائے گی۔
تو اسلام میں الہ کا اطلاق صرف واجب الوجود ذات پر ہوتا ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ جو واجب الوجود ہو، ہر حال میں اس کا ہونا ممکن ہو۔ یہ ہم نے پیچھے اس کو تفصیل سے اللہ کی صفات مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ واجب الوجود کیا ہے۔ تو الہ کا اطلاق صرف اور صرف واجب الوجود پر ہوتا ہے اور وہ اللہ ہے، جبکہ کفار اپنے بتوں میں ذات واجب الوجود کی شانوں میں سے کچھ شانوں کو مانتے ہیں، جیسے بعض امور میں بتوں کا بے نیاز ہونا، یہ بے نیاز ہے، اور اللہ کا محتاج نہ ہونا وغیرہ۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے بربہم یعدلون، وہ بتوں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، خصوصاً سورہ اعراف سے لے کر جہاں پر یہ آیات آئی ہیں کہ وہ کفار کی جو باتیں ہیں کہ فرمائے کہ کفار کی یہ حالت ہے کہ وہ بتوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، وہ معبود سمجھتے ہیں۔ یہ بات فرق یاد رکھیں، وہ معبود سمجھتے ہیں۔ دیکھو تم بھی ولیوں کو، نبیوں کو وہ ایسا سمجھتے ہو، ہم نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ کسی ایک تقریر میں دکھاؤ، کسی ایک کتاب میں دکھاؤ۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی اکثریت پر الزام لگانا اور یہ پروپیگنڈا کرنا، یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ صحیح مسئلہ آپ سمجھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا کیا ہے، صحیح ہمارا نظریہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمارا معمول کیا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ دیکھو جی وہ بھی برابر قرار دیتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ معبود سمجھتے ہیں بتوں کو، معبود الہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں معبود، عبادت ان کی بھی ہوتی ہے، وہ بڑا معبود ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے سورہ زمر کی ابتدائی آیتیں، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے ان کی عبادتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس تک لے کے جائیں گے جو بڑا معبود ہے۔ ہم تو ان کو جتنے بھی اولیاء کاملین ان کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں، اللہ کے بندے سمجھتے ہیں۔ ان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے ہی عطا فرمایا ہے، اور ہمارا ان کے متعلق یہی عقیدہ ہے اور یہی نظریہ ہے کہ ان کو اللہ رب ذوالجلال نے لوگوں کی انسانیت کے لیے، عام لوگوں کی انسانیت کے لیے خاص اللہ نے ان کو انتخاب فرما کر ان کو چن کر لوگوں کی طرف بھیجا۔ اس لیے ہم ان کا ادب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، ان کا انتخاب فرمایا ہے اپنے اس پیغام کے لیے کہ جو لوگوں کو گمراہی سے ہٹا کر ہدایت کی طرف، نور کی طرف لے کے آئے، ظلمت سے ہٹا کر۔ اس لیے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، وہ کون معبود سمجھتا ہے؟ یہ آیتیں پڑھ کے مسلمانوں کی اکثریت پہ لگانا، یہ بتوں والی اور کفر اور شرک اور جہنم کے عذاب والی، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ قرآن بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ان خوارج کی جو دین سے نکلے ہوں گے، ٹھیکیدار تو دین کے بڑے ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوں گے لیکن دوسرے کو اپنے سوا دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ خوارج کی نشانی ہے، جنہوں نے حضرت شیر خدا پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا، دیگر صحابہ کرام پر بھی لگایا، تو ان سے اور کیا جو ہے وہ اگر ہو جائے ایسا کوئی کام تو کیا تعجب ہے اس پر کہ وہ اور بھی کسی کو کافر مشرک کہہ دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوئی فرقہ وارانہ یا ایسی باتیں نہیں، یہ سمجھ کی باتیں ہیں کہ امت کو اس میں ایسا الجھایا گیا ہے، خدا کی قسم کہ لوگ پانی پیتے ہوئے بھی، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، پانی پیتے ہوئے بھی اتنے لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ پانی پیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ شاید میں شرک تو نہیں کر رہا۔ اب یہ شرک اتنی کوئی عام چیز ہے؟ اگر ایسے ہی شرک ہو جائے تو پھر مسلمان کون ہے بتاؤ؟ تو یہ قرآن کو سمجھنا، قرآن فہمی بھی، یہ بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ صحیح طرح سے سمجھنا، کلام جو خدا کا ہے، اپنی عقل کے مطابق تو نہیں سمجھا جائے گا اس کو۔ جو کلام ہے خدا کا، اس کا مطلب ہے اسی کو سمجھا جائے گا اور وہی بیان کیا جائے گا۔ جو میں سمجھتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی کہ میں جو سمجھتا ہوں یہ میں نے آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے؟ آپ کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہی اس کا مطلب ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بھیجا اور پھر فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسُ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ ان کی شان بیان فرما رہا ہے قرآن میں، تو ہم بیان کریں تو یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ کل من الصالحین، فرمایا یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے نبی، یہ زکریا، یہ یحییٰ، یہ الیاس، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، یہ یوسف، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو اپنے اس پیغام اور تمہاری طرف ہدایت کا پیغام دینے کے لیے ہم نے ان کو چنا ہے۔
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ نبوت فقط اللہ کی رحمت خاص سے ہی اللہ نے عطا فرمائی، یہ ریاضت سے، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے چونکہ حضور پر سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر وارثین آئے، وہ اولیاء ہیں، جتنے بھی علماء ہیں وہ سارے کے سارے کامل لوگ، کامل۔ تو اللہ رب العزت، اسی لیے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں اس کی، اور یہ اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں مخلوق کا۔ تو فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہم تجھ سے بلا واسطہ مدد مانگیں یا تیری مخلوق سے مدد مانگیں، در حقیقت ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء اور اولیاء اور دیگر مخلوقات کی مدد بھی تیری ہی مدد ہے، تو نے ہی مخلوق کو درجہ بدرجہ اختیارات عطا فرمائے۔ حقیقی دینے والا تو ہے ہی اللہ، ہے ہی اللہ، اس میں کیا شک ہے؟ اور ہر مسلمان کا، عام خاص ہو، مرد ہو عورت ہو، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ تو حتیٰ کہ آپ دیکھیں، ہم تو بچپن سے، ہم جب 11ویں شریف کا ختم پڑھتے ہیں یا ختم خواجگاں وغیرہ، تو اس میں تو حضرت عطائے رسول خواجہ ہند، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری، وہ ایک ہی بات ان کی ہم پڑھتے ہیں، کیا؟ لا معبودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ۔ وہ تو موجود بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ اللہ نے جب پیدا فرمایا ہے تو حقیقت میں تو وہی وہ ہے، اور تو کچھ نہیں۔ لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے، بس تو ہی تو ہے۔ اسی لیے وہ تو جلوہ ذات میں ہر وقت گم رہتے تھے، اور دنیا آج ان کی دیوانی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ فرمائے تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 44 ہے۔ فرمایا اور تم صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا اور استعینوا، مدد طلب کرو، مدد مانگو، کس سے؟ بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ ظاہر ہے کہ صبر اور نماز بندے کے افعال ہیں جن سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اندازہ فرمائیں نا۔ ایسے ہی اس پر مزید بھی کلام ہوگا انشاءاللہ، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے، اور جہاں تک ہمارا پیغام اور یہ بات جو اللہ کے قرآن اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور علماء امت نے جو تشریحات بیان فرمائی ہیں، اس کا صحیح اور حقیقی مطلب، جو بالکل خالص اور صاف ستھرا جو مطلب ہے اس کا، انشاءاللہ اس پر ہم دلائل بھی باقاعدہ پیش کریں گے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ ہم، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ جب بیان کیا تھا تو سورہ فاتح شریف میں اسی آیت کے تحت ہم نے وسیلے کے حوالے سے، کہ وسیلہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، علماء لغت نے وسیلے کا معنی کیا بیان کیا ہے۔ عربی کا لفظ ہے تو علماء عربیت نے وسیلے کا کیا معنی بیان کیا، پھر قرآن میں موجود ہے، پھر احادیث مبارکہ میں، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں ہی وسیلہ، اور حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد وسیلہ، ان دونوں چیزوں پر انشاءاللہ دلائل کے انبار ہیں، لیکن ہم چند دلائل پیش کریں گے اور اصل مسئلے کو انشاءاللہ بیان کر کے آگے چلیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، گمراہیت سے محفوظ و معمور فرمائے، اور اللہ جل جلالہ خالصتاً اپنی رضا کے لیے ان کاموں کے کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے کہ جن کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے محفوظ و معمون فرمائے، اسلام پہ قائم دائم رکھے اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔